فیصلہ دے چکی ہے، دوسری طرف آپ لوگوں نے احتجاج کا راستہ اپنانے کا فیصلہ کیا ہے، آپ نہیں سمجھتے کہ اس احتجاج کے بعد عدالت بھی آپ کو اخلاقی سپورٹ نہیں دے سکے گی، کیونکہ عدالت میں یہ فیصلہ تقریباً ہو چکا ہے؟ میرے خیال میں عدالت کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ کسی کو اخلاقی سپورٹ دے یا سیاسی سپورٹ دے. عدالت کا کام قانون کے مطابق کام کرنا ہے اور ڈسپنسیشن انہوں نے دینی ہے اور جسٹس کرنی ہے آئین اور قانون کے تحت. اور تو ہمارا اگر ایک راستہ بند ہو گئے تو پاکستان کا آئین ہمیں راستہ دیتا ہے، فنڈامنٹل رائٹ ہے ہماری کہ ہم نے حقوق کے لیے ہم احتجاج کریں، اور آرٹیکل 16 بھی ہے اور 17 بھی ہے اور 19 بھی ہے، تو اس کے تحت ہم آگے جا کے اپنے حقوق کے لیے جنگ کریں گے. اور عدالت کے فیصلے کے بعد احتجاج کی عدالت کی توہین میں نہیں آتا حمایت صاحب؟ نہیں، بالکل ہی نہیں آتا ہے، کیونکہ ابھی حکومت کے پاس آپ کو پتہ ہے کہ لیجسلیشن کے لیے آرڈیننس کا راستہ کھلا ہے، تو اس کے لیے ہم احتجاج کر سکتے ہیں. ابھی بھی آپ کو بتاؤں کہ حکومت نے آرڈیننس پر کام شروع کیا ہے 2 پوائنٹس پر. ایک پوائنٹ یہ ہے کہ جو سیکشن 30 سب سیکشن 2 کلاس بی ہے کہ اس میں پابندی لگائی گئی تھی، اس میں ترمیم کیا گیا تھا کہ گرانٹس ہمیں نہیں مل سکتے، تو اس کے لیے انہوں نے آرڈیننس تیار کیا ہے اور کیبنٹ سے منظور بھی کیا ہے. لیکن ہمارے ایڈوکیٹ جنرل صاحب نے کہا کہ اس کے لیے منظوری چاہیے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی. تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اگست ستمبر میں انہوں نے بھیجا ہے، لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس ابھی وقت نہیں ہے کہ وہ اس کو رد کر دے یا منظور کر لے. اگر انہوں نے یہ فیصلہ کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کہ انہوں نے اس پر کیا کہ ٹھیک ہے آپ آرڈیننس لا سکتے اور کر سکتے، ورنہ ان کی ضرورت بھی نہیں تھی کہ وہاں پہ بھیج دے، کیونکہ وہاں سے پابندی کوئی نہیں تھی آرڈیننس پر. ابھی آرڈیننس آئے فیڈرل لیول پر، آپ کو پتہ ہے پوسٹل سروسز میں، وہاں پہ انہوں نے اس میں تبدیلی کی ہے. اس طرح ابھی آرڈیننس آ رہا ہے پرائیویٹائزیشن کے حوالے سے، ابھی 2-3 دن میں آ جائے گا. اور ابھی صبح میں بھی ایک آرڈیننس آ رہا ہے کہ ایف ڈبلیو او کو اور ایل ایل سی کو ایز اے سنگل پارٹی آپ ٹریٹ کریں گے اور اس کو آپ دیں گے ٹھیکہ وغیرہ، تو اس کو دیں گے، اس میں کوئی جو قانونی اس میں حصہ اس کو ہٹانے کے لیے. تو اگر کسی اور کام کے لیے آرڈیننس آ سکتا ہے تو مقامی حکومتوں کو مضبوط کرنے کے لیے کیوں نہیں سکتا؟ نو گورنر کے پاس نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں، یہ جو اختیار ہوتا ہے یہ صوبائی حکومت کے پاس ہوتا ہے. جتنے بھی قانون سازی ہوتی ہے اس کے لیے اختیار صوبائی حکومت کے پاس ہوتا ہے. اگر کوئی اسمبلی میں بل بھیجا جاتا ہے تو وہ بھی صوبائی حکومت کی طرف سے بھیجتا ہے، کیبنٹ اس کی منظوری دے دیتی ہے. اس طرح ابھی بھی آرڈیننس آیا تو کیبنٹ منظوری دے گا، جب کیبنٹ منظوری دے گا تو گورنر صرف جاری کرتا ہے، گورنر اس میں کوئی رد و بدل بھی نہیں کر سکتا ہے، وہ جاری کر سکتا ہے. اب اس وقت اپنا اخراجات تنخواہیں یہ آپ کہاں سے پورے کر رہے ہیں؟ حکومت جب آپ کو گرانٹ نہیں دے رہی. میں آپ کو بتاؤں ابھی ہمارے 131 ہمارے تحصیل میونسپل ایڈمنسٹریشن ہے، تو اس میں میرے خیال میں کوئی 100 کے لگ بھگ اس طرح کے ابھی ٹیمیز یا کوئی تنخواہیں نہیں دے سکتی ہے. ابھی آپ یا پردیر والا چیئرمین میرے صاحب بیٹھا ہے، 4 مہینے سے ایک پیسہ تنخواہ بھی ان کے ملازمین نے نہیں لیا ہے، کیونکہ ان کے اخراجات 1 کروڑ ہے اس کے ٹیم اے کے، اور اس کا آمدن 15 لاکھ کا ہے. تو کس طرح دیں گے؟ جو تنخواہیں ہم دے دیتے، جو صوبائی شیئر جن کو ہمارے اب نہیں شیئر ہے جو کہ پی سی وارڈ کے ذریعہ میں ملنے ہوتے، وہ نہیں ملے.